کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبیلے کا جھگڑا چکانے کے لیے تشریف لے گئے. امام بخاری اس حدیث کو کثرت کے ساتھ روایت کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ. بنی عمر بن عوف کے درمیان جھگڑا تھا، چکانے کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں دیر ہو گئی صلح میں. صحابہ سیدنا ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت بلال کہ آقا علیہ السلام وہاں رک گئے، دیر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا. ابوبکر صدیق سے عرض کیا جماعت کرائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اقامت پڑھ دی گئی. سیدنا صدیق اکبر نے جماعت کرائی. جب نماز شروع ہو چکی تو آقا علیہ السلام تشریف لے آئے. تو آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو اب قاعدہ کلیہ انسانوں کا، عام بشروں کا کیا ہے، جب نماز ہو رہی ہو تو صفیں امام صاحب آ جائیں، مفتی صاحب آ جائیں، علامہ صاحب آ جائیں، پیر طریقت آ جائیں، ولی وقت آ جائیں، کتب زماں آ جائیں، غوث وقت آ جائیں، تو ان کو اجازت ہے صفیں چیرتے ہوئے پہلی صف میں جانا؟ کسی کتب اور غوث کو بھی اجازت ہے؟ بولیے. آپ کے شیخ کو اجازت ہے صفیں چیرتے ہوئے؟ چونکہ صفیں چیریں گے تو لوگوں کی توجہ ہٹ جائے گی، خلل واقع ہوگا. حکم یہ ہے کہ جب آئیں تو پیچھے تو آخری صف میں جہاں جگہ ہے وہیں کھڑے ہو جائیں، خواہ وہ امام زماں ہے خواہ وہ غوث زماں ہے، وہیں کھڑا ہو جائے. یہ احکام ہے. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے، یہی تو حضور نے اپنی سنت کے ذریعے تو عقیدے سکھائے ہیں، چاہتے تو پیچھے کھڑے ہو جاتے مگر کھڑے نہیں ہوئے، کھڑے نہیں ہوئے. یمشی فی الصفوف حتی قام فی الصف، صفوں کو چیرتے ہوئے گزرتے گئے حتیٰ کہ آقا علیہ السلام پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے، پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے. اور حدیث پاک میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ فجاء رسول اللہ والناس فی الصلاۃ فتخلص حتی واقف فی الصف، صفوں کو چیرتے ہوئے حضور گزرتے گئے اور پہلی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے. جب آقا علیہ السلام گزرے، یہ تو حضور کا عمل تھا. جب آقا علیہ السلام صحابہ میں سے گزرے آگے گئے تو صحابہ کرام نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب ان کے لیے حکم کیا ہے؟ عزل شرع. ایسا حادثہ تو رونما نہیں ہو گیا کہ گھر کو آگ لگ گئی ہو، سانپ آ گیا ہو، کوئی جان کو خطرہ ہو. ایسا حادثہ کہ جس میں امام کو متوجہ کرنا ضروری ہو جائے، ایسا واقعہ تو رونما نہیں ہوا. عقیدہ دیکھیے صحابہ کرام کا. جب دیکھا آقا علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں صفیں چیر کر، تو صحابہ کرام نے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر تالیاں بجائیں الٹے ہاتھ سے، ایسے تالیاں بجائیں الٹے ہاتھ، بس بجاتے گئے ادھر سے ادھر سے، بس سارے شروع ہو گئے، سب شروع ہو گئے. حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کان لا یلتفت فی صلاتہ، جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو وہ توجہ دھیان دائیں بائیں نہیں کرتے تھے، یکسو ہوتے. فلما اکثر الناس التصفیق کا التفت، جب انہوں نے بہت زیادہ تالیاں بجائیں اور شور مچ گیا، اب یہ نماز ہو رہی ہے. ادھر نماز عبادت الہی اور نماز بھی دیکھیے، ادھر صحابہ کا ادب مصطفیٰ بھی دیکھیے. اب نماز میں حکم ہے ہر وقت توجہ اللہ رہنا. وہ توجہ اللہ رہی ہوگی؟ ہر بندہ جو تالیاں بجائے جا رہا ہے کس لیے؟ سیدنا صدیق اکبر کو بتانا چاہتے ہیں کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. یہی تو میلاد کے دنوں میں ہم کہتے ہیں حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے، یہی تو ہم کہتے ہیں. انہوں نے بھی تالیاں بجائی، ہم تو مجلس میں بجاتے ہیں حضور آ گئے ہیں، وہ نماز میں بجا رہے ہیں حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب یہ شور ہو گیا تو سیدنا صدیق اکبر سمجھے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے. ہر صحابی نماز کو چھوڑ کے تالیاں بجانے میں لگ گیا. فلما اکثر الناس التصفیق التفت، پھر وہ ملتفت ہوئے، مڑ کے دیکھا پیچھے. اب جو پیچھے سے آیا ہو امام دیکھ سکتا ہے جب تک ایسے مڑ کے اس طرح نہ دیکھے. التفت، کدھر التفات کیا؟ یہاں تک دیکھنے سے پیچھے نظر آتا ہے؟ بولیے. دیکھا کہ آقا علیہ السلام آ گئے ہیں،
تو پیچھے سے جب آقا کا آنا دیکھا تو بولیے کم سے کم اینگل زاویہ کہاں تک مڑے ہوں گے؟ میں تو حدیث سنا رہا ہوں امام بخاری کی، یہاں تک مڑ گئے ہوں گے نا، اتنا مڑ کے تک رہے ہیں کہ آقا حضور آ گئے ہیں، نماز ان کی بھی ہو رہی ہے، پچھلوں کی بھی ہو رہی ہے۔ باتیں کر لی ہیں ہم نے، پڑھا کیا ہے بخاری میں؟ بات کرنے والوں سے پوچھتا ہوں پڑھا کیا ہے؟ پیچھے مڑ کے دیکھا آقا تشریف لے آئے، پیچھے مڑ کے دیکھا اور ہٹنا چاہا تو آقا علیہ السلام نے ان کو اشارہ کر دیا، نہیں اے ابو بکر اپنی جگہ پہ کھڑا رہے اور نماز جاری رکھ۔ فاشار الیہ رسول اللہ یامرون یصلی، نماز جاری رکھ۔ جب حضور نے اشارہ فرما دیا تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے ہاتھ اٹھا دی، یہ نماز ہو رہی ہے، ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ تیرا شکر ہے تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا۔ اب معلوم نہیں الحمدللہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تھے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تھے، معلوم نہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا کون سی سورت پڑھ رہے تھے، کہاں پہنچے تھے۔ جب اشارہ فرمایا جو پڑھا تھا وہیں چھوڑا، باری تعالیٰ تیرا شکر ہے تیرے محبوب نے مجھے اس قابل جانا اور یہ نماز ہو رہی ہے۔ ہائے ہائے ہر کوئی حضور میں مشغول ہے، ہائے 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 ہر کوئی آقا علیہ السلام میں مشغول ہے، اور یہ عبادت خدا ہے، یہ عبادت خدا ہے، توجہ الی المصطفیٰ ہے، اور یہی عبادت خدا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے شکرانہ ادا کیا اور ادا کر کے تو پھر مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے۔ آقا علیہ السلام آگے ہو گئے، آپ نے بقیہ جماعت کرائی، اور جب فارغ ہوئے نماز سے تو مڑ کے صحابہ کرام سے کہا یہ تم نے جو تالیاں بجائیں، آقا علیہ السلام منع فرمانا چاہتے تو اسی وقت ہی منع فرما دیتے، وہ تو تالیاں بج رہی ہیں، حضور آ گئے ہیں اور مصطفیٰ مسرور ہو رہے ہیں اپنے عاشقوں کے عشق دیکھ کر، اور منع نہیں فرما رہے، مگر مسئلہ سمجھایا کہ آئندہ کبھی ایسا معاملہ درپیش ہو تو تالی الٹے ہاتھ سے بجانا عورتوں کا حق ہے، تم سبحان اللہ کہا کرو۔ یعنی اس سے یہ سمجھا دیا کہ آئندہ بھی کبھی ایسا ہو جائے میں آؤں تو میرے ادب میں آگے مطلع کرنا ہو امام کو، سبحان اللہ کے نعرے لگا دیا کرو، اور عورتوں کا معاملہ ہو تو وہ تالی بجائیں اس طرح۔ گویا توثیق فرما دی، پہلے توثیق تقریری تھی، اب توثیق قولی ہو گئی، توثیق ہو گئی۔ پھر متوجہ ہوئے ابو بکر جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا، اشارہ کیا تھا انمکس مکانک کہ کھڑا رہے اور نماز جاری رکھ، تو پھر کس چیز نے منع کیا تم پھر مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے؟ قربان جائیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ادب پر، ادب مصطفیٰ پر، وہ غرقاب عشق رسول اور وہ فنائے ادب مصطفیٰ۔ ابو بکر عرض کرنے لگے ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، آقا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال۔ عاجزی اور ادب دیکھیے ان کے ساری، ابو قحافہ کے بیٹے کی، والد کا نام ہے، اس کے بیٹے کی کیا مجال کہ نماز میں آپ کی طرف پشت کر کے کھڑا رہے۔ آپ کے پیچھے، آپ کے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا ہے ابو قحافہ کا بیٹا؟ تو مطلب یہ ہے کہ حضور اگر نماز میں استقبال القبلہ، کعبے کی طرف منہ کرنا شرط ہے تو مصطفیٰ کی طرف پیٹھ نہ کرنا بھی شرط ہے، اس لیے کہ سامنے کعبہ تھا، پیچھے کعبے کا کعبہ تھا، تو میں کیسے کھڑا رہتا؟ تو ثابت کر دیا کہ صرف استقبال القبلہ ہی نہیں، استقبال و قبلۃ القبلہ بھی ہے، اور یہ نماز رہی، کامل ہو گئی۔ اس سوال کا جواب آ گیا کہ حالت نماز میں حضور کا دھیان کرنے سے نماز ہوتی ہے یا ٹوٹتی ہے؟ اور یہ جملہ اگر آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، یہ جملہ
بعض احباب صفائی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دھیان توجہ نہیں کہی، انہوں نے لکھا کہ اگر اپنی ہمت لگا دے، بہت توجہ کر دے، ہمت لگا دے، خواہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، تو نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ جو کچھ آپ نے بخاری میں آج پڑھا، سب صحابہ کی ہمت لگی حضور کی طرف یا نہیں؟ سارا دھیان ہی حضور کی طرف ہے، ہمت ہی حضور کی طرف ہے، توجہ ہی حضور کی طرف ہے۔ امام سے لے کر مقتدی کو سوائے مصطفیٰ کے اور یاد ہی کچھ نہیں ہے۔ تو نماز کامل ہوتی ہے جو دھیان مصطفیٰ کا ہو جائے۔ اور دوسری حدیث